ہمارے ملک میں فرقہ واریت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر گروہ کو لگتا ہے وہ حقیقی مسلمان ہیں اور باقی سب کافر ہیں، اور شیعہ سنی کی لڑائی اور بحث تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مار مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ گروہوں سے اپنی مرضی اور فائدے کا کام لے لیتے ہیں۔ میرا تعلق سنی خاندان سے تھا، مگر ہمارا گھرانہ بہت مذہبی نہیں تھا۔ ہم کبھی شیعہ سنی کی بحث میں نہیں پڑے تھے، نہ ہم اتنا زیادہ کسی بھی فرقے کے بارے میں جانتے تھے جتنا میں نے اپنے گھر والوں کو جانا تھا۔ ہم کسی فرقے سے نہیں تھے۔ ہمارا گھرانہ ایسا تھا جو دنیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے آیا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں جو مسجد مل جاتی ہم وہیں پڑھ لیتے تھے، مگر ہماری عورتیں سختی سے پردہ کرنے کی پابند تھیں۔ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلتی تھیں، اور ہم لڑکوں کی زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی تھی۔ میرے بھائی کا برچیاں، علم اور کڑے وغیرہ بنانے کا کافی اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا، اور محرم میں تو ہماری کمائی بڑھ جاتی تھی۔ جب ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تو بہت سے جاننے والوں کو لگا کہ شاید ہم شیعہ ہیں، مگر ایسا بالکل نہ تھا۔ ہمیں صرف اپنے کاروبار اور اپنی کمائی سے غرض تھا، اور میرے بھائی یہ چیز بہت نفاست اور صفائی سے بناتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار خوب چمک اٹھا تھا۔ میں بھی کچھ عرصے پہلے گریجویشن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ یہی کام کرواتا تھا، اور 10 محرم آتے ہی پیسوں پر ماتم کرنے پہنچ جاتا تھا۔ میرے گھر والے اس سچائی سے ناواقف تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کسی فرقے سے نہیں جڑے تھے۔ اس کے باوجود مجھے مجالس میں پہنچ کر ماتم کرنے کی اجازت نہ تھی، جبکہ میرا شمار ان رنگین لڑکوں میں سے تھا جو کہیں کے نہیں ہوتے۔ میں بھی صرف پیسے کا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہی لالچ میری زندگی برباد کر دے گا، اور میرا ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ میں ساری عمر اس تاریخ اور اس دن کو بھول نہیں پاؤں گا۔ اس بار بھی میں 10 محرم آنے کو تیاری کرنے لگا اور کالا لباس بھی تیار کروا لیا تھا۔ 10 محرم کے روز اپنے ایک شیعہ دوست کے ساتھ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس پہنے مرد عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں سارا دن ان کے درمیان گھومتا رہا تھا، اور جب میں رجب میں اور میرا دوست شام غریبہ پہنچے تو وہاں کا ماحول حسب معمول تھا۔ اندھیرا کیا جا رہا تھا اور ہر جگہ دیے جلائے جا رہے تھے۔ جانے کیوں ایسے ماحول میں آ کر مجھے جرجری سی آ جاتی تھی، کیونکہ شام غریبہ کے بارے میں لوگوں سے یہی الٹی سیدھی کہانیاں سن رکھی تھیں، مگر در حقیقت میں بالکل نہیں جانتا تھا ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرا دوست اسی وقت پانی پینے کے بہانے وہاں سے کھسک گیا، اور میں جانتا تھا وہ مجلس سننے کے لیے سب سے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرنے گیا تھا۔ میں سب سے الگ تھلگ اور قدرے دور بیٹھا تھا، کیونکہ میں ان کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، اور اس وقت بھی وہاں سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجلس کے لیے وہاں ذاکر پہنچا تو سب چکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ میں اب بھی یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ذاکر یا اس کی مجلس سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر وہاں موجود سب لوگ دل و جان سے ذاکر کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، اور کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرا موبائل پر اچانک کال آنے لگی۔ میں نے موبائل سائلنٹ کیا ہوا تھا، مگر وائبریشن ہونے کی وجہ سے میں چونک گیا۔ میں نے نمبر دیکھا تو میرے ساتھ آئے اسی دوست کی کال تھی۔ میں ٹھٹک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہاں آنے کے بعد میرے دوست کو مجھے کال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ یہاں موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس جگہ سے نکلا اور کال اٹینڈ کی۔ میرا دوست سرگوشی میں کچھ بول رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے سے آتی مجلس اور رونے کی آوازوں کی وجہ سے میں کچھ نہیں سن پایا۔ میں زچ ہو کر اسے اونچا بولنے کا کہہ رہا تھا، لیکن اچانک کال بند ہو گئی۔ ابھی میں اسے کال ملانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے پاس 10 عورتیں آئیں۔ ان کے سیاہ برقعے تھے اور قد کاٹھ اونچی تھی۔ میں جس جگہ موجود تھا وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر جب وہ میرے قریب پہنچی تو ان میں سے ایک عورت سرگوشی میں مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ وہ کون ہیں؟ شاید انہیں مجھ پر اپنے کسی جاننے والے کا گمان ہوا تھا، مگر میرے بولنے اور سوال کرنے پر وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد رہے۔ مجھے لگا کہ وہ شاید پریشان ہیں اور راستہ بھٹک گئی ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش میں تب فون سننے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا، مگر میں ان عورتوں سے ہمدردی کے چکر میں ان کے ساتھ چل پڑا،
اور جب اندر پہنچے تو میں ان سے معذرت کر کے وہاں سے نکلنے لگا کہ اپنے دوست کو کال کر سکوں۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی، وہ نہ جانے کیوں مجھے کال کر رہا تھا اور کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، مگر لہجہ گھبرایا ہوا سا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا دیکھ کر اچانک ایک عورت نے مجھے دبوچ لیا۔ میں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا تھا۔ میرے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور مجھے مرہم پٹی کی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر سب یاد کرنے کی کوشش کی تو میرا وجود درد سے ساکت کرنے لگا۔ قریب کھڑی نرس نے مجھے زیادہ حرکت کرنے سے روک دیا اور احساس دلایا کہ میں بری طرح زخموں سے چور ہوں اور میری حالت اتنی خراب تھی کہ حرکت کرنے سے بھی میں درد سے بے حال ہو گیا تھا۔ میں بے بسی سے سر تکیے پر رکھ دیا۔ تب ذرا ہوش ٹھکانے لگی تو میری سماعتوں میں ارد گرد درد نے سکسکنے کی آواز پہنچی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو ہسپتال کے وارڈ میں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ نرسیں بھاگ بھاگ کر زخمی افراد کو مرہم پٹی کر کے دے رہی تھیں اور ڈاکٹر صاحب کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ بھی بیدار ہونے لگا۔ مجھے ایک رات پہلے ہونے والی سب کارروائی یاد آنے لگی۔ ان عورتوں نے مجھے دبوچ کر روک لیا تھا اور تب اچانک ہی وہ عورتیں اس جگہ پر الگ الگ ہو کر پھیلنے لگی تھیں۔ میں حیران سا ایک عورت کے ساتھ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ان سب کو الگ ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی، اور جو بھی کر رہی تھیں ان کی مرضی، مگر مجھے کیوں روکا گیا تھا؟ میں اپنے دوست کو کال کرنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ عورتیں اطراف میں پھیل کر اپنی اپنی جگہ پر پہنچی، مجھے پکڑ کر کھڑی عورت نے اچانک ایک سرگوشی کی اور ایک چھوٹا سا کاغذ میری جیب میں ڈال کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں ٹھٹک کر اس عورت کو دیکھنے لگا مگر اس نے مجھے جانے کا اشارہ دیا۔ میں بازو جھاڑتا اس عورت کی بات سوچتا ہوا وہاں سے آگے چل پڑا، مگر میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک ہر طرف سے ایک ساتھ دھماکے ہونے لگے۔ میں اس عورت سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس لیے میرے وجود کو بھی اچھا خاصا جھٹکا سا لگا تھا اور میں اچھل کر ایک طرف گر گیا۔ وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کچھ افراد زخمی ہو چکے تھے اور کچھ زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنوں کو سنبھالتے پھر رہے تھے۔ میرے کان ان دھماکوں کی وجہ سے بالکل بند ہو گئے تھے۔ کان میں صرف سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بھی ہسپتال کا ماحول کچھ رات والا ہی تھا۔ پٹیوں میں جکڑے زخمی لوگ درد سے کڑہ رہے تھے۔ میں اپنے دوست کی تلاش کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ سکتا۔ سب زخمی افراد کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور ایک میں ہی اکیلا پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی تکلیف پر ہونا آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے مجھے بے دینی کا راستہ اپنا کر بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔ میرا گھر والے شاید میرا انتظار کر رہے ہوں گے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کسی مجلس یا شام غریبہ میں گیا ہوں، اس لیے یقیناً وہ خبر سن کر بھی مجھے تلاشنے نہیں آئے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد میرے گھر والے تو نہیں آئے مگر پولیس والے میرے سر پر پہنچ کے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ ایک پولیس افسر نے میرے قریب سٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بغور میرا جائزہ لیا اور بولا کہ یہاں زخموں سے چور پڑے تم خود کو غازی سمجھ رہے ہوگے جبکہ تمہاری ساتھی عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ پولیس والے کا طنزیہ جملہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور بمشکل لڑکھڑاتے الفاظ میں بولا کہ ان کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ کن ساتھی عورتوں کی بات کر رہے تھے؟ میری نہ سمجھی پر وہ پولیس والے تمسخرے سے ہنسنے لگے اور بولے کہ دیکھو اتنا جسمانی اور جانی نقصان کر کے بھی یہ کیسے انجان پن کر رہا ہے اور معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک وہ پولیس افسر بولا کہ کل رات تم لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور 15 کے قریب افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ میں اس نقصان پر صدمے میں گر گیا۔ میں واقعی اس بات سے بخبر تھا۔ میں نے اطراف پہ نظر دوڑا کر روتے تڑپتے لوگوں کو دیکھا اور دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ میری خاموشی پر وہ پولیس افسر مزید بولا کہ اگر بولنے کے قابل ہو تو سچ سچ بتا دو، تم کس تنظیم کا حصہ ہو اور تمہیں بھیجنے والے اور یہ کام دینے والے بندہ کون ہے؟ میں نے بے چارگی سی آنکھیں کھول کر اس افسر کو دیکھا۔ میں درد سے بے حال تھا اور میرے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس پر ایسے شک بھرے سوالات مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔
میری حالت دیکھ کر وہ پولیس افسر بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ تم پر اب پولیس کی نظر رہے گی۔ اتنے نقصان کے بعد ہم مجرم تک ضرور پہنچیں گے اور تم ہمیں اصل لوگوں تک پہنچاؤ گے، کیونکہ تم اسی تنظیم کا حصہ ہو، اور اس بات سے جتنا بھی مکرنے کی کوشش کرو ہم سچ جانتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے وارن کر کے بولتے جا رہے تھے اور میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ پولیس والوں کو کسی نے خودکشی بم دھماکوں کی پہلے ہی اطلاع پہنچا دی تھی، اور وہ اس مجلس میں پہنچ کر تیزی سے مجرم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس خودکش حملے کو روک سکیں۔ اس تلاش کے دوران ان کی نظر مجھ پر پڑی تھی، میں جو دلچسپی لیے بغیر خاموشی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ پولیس والوں کو میرا کردار ہی مشکوک لگنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے مجھے دوست کی کال آ گئی اور میں اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ میرا دوست بھی یقیناً پولیس کی تلاش سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ مجھے وہاں سے چلے جانے کا بول رہا تھا، کیونکہ میں سنی تھا اور شیعوں کے مجلس میں سنی کا ہونا مجھے خود مشکوک بنا دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ عورتیں مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھیں، انہیں اندر جانے کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ مجھے اس محفل کا حصہ بنا دیکھ کر انہیں لگا کہ میں شیعہ لڑکا ہوں، اس لیے وہ میرا بہانے اندر پہنچی، ورنہ یقیناً انہیں روک دیا جاتا۔ اس کے بعد ان عورتوں نے تیزی سے پھیل کر اپنا کام کر لیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد جب پولیس نے میری کھوج کی تو انہیں میری ذاتی معلومات بھی مل گئی، جن کے مطابق میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ان پیسوں پر ماتم کرنے چلا آتا تھا۔ پیسوں پر ایک سنی کا ماتم کرنا، اس کی لالچ پولیس پر کھل چکی تھی۔ پھر میرا اس جگہ سے اٹھ کر الگ ہونا، فون پر بات کرنا اور عورتوں کو لے کر اندر واپس آنا، یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں نے پہلے سارا جائزہ لیا، اور جب لوگ جمع ہو کر ارد گرد سے غافل ہوئے تو اپنی ساتھی عورتوں کو بلا کر خودکش حملہ کروا لیے۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ بم بہت چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے صرف وہی خودکش حملہ آور عورتیں اور ان کے قریب موجود لوگوں کو نقصان ہوا تھا۔ شاید ان کا مقصد صرف تھوڑا بہت نقصان کر کے سب کو ڈرانا تھا۔ پولیس نے مجھے پہلے ہی باور کروا دیا کہ میں ہی ان کا مطلوبہ فرد ہوں اور مجھ سے ہی وہ لوگ اصل گینگ تک پہنچیں گے۔ میرا سر پر شدید پریشانی سوار ہو چکی تھی۔ جسم کی تکلیف تو میں جیسے تیسے برداشت کر رہا تھا، مگر خود پر لگ چکا الزام کیسے برداشت کرتا؟ اور میں جانتا تھا کہ نامعلوم سچ تک پہنچنے کے لیے مجھ پر ہر ممکن تشدد کیا جائے گا۔ وہ عورتیں خود تو مر چکی تھیں، مگر مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا گئی تھیں۔ مجھے اپنے دوست کی فکر ہونے لگی۔ ایک وہی تھا جو میری گواہی دے سکتا تھا، حالانکہ وہ ایک عام سے لڑکے کی گواہی کو پولیس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ مسلسل مرہم پٹی اور دواؤں سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے گھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وارڈ کے باہر پولیس والے مسلسل موجود تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں، اور جیسے ہی میں کچھ بہتر ہو جاؤں وہ مجھے جیل لے جائیں۔ میں جتنا وقت ہسپتال میں رہا، پولیس میرے سر پر ایک عذاب کی طرح مسلط رہی، اور وقتاً فوقتاً پولیس افسر میرے پاس آ کر مجھ سے سوالات کرنے لگے اور مجھے یقین دلاتے کہ میں اگر سچ بتا دوں تو وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بالکل خاموش رہا، نہ میں ان کی بات سے انکار کر رہا تھا اور نہ حامی بھر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بات ماننے کا مطلب خود کو مجرم ثابت کر کے ساری عمر کی سزا مول لینا تھا، اور انکار کرنے کا ان پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ مجھے ہر حال میں مجرم مان چکے تھے۔ میری خاموشی پر پولیس والے چلے گئے اور میں اس عورت کی بات یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے دماغ میں اچانک جھماکا سا ہوا۔ اس عورت نے مجھے سرگوشی میں کہا تھا کہ تم نے آج ہماری جو مدد کی ہے اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ تب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ عورت مجھ سے دراصل کس مدد کی بات کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی مجھے اجر ملنے والا تھا یا نہیں، مگر میری نظر میں یہ سب بالکل اللہ کو پسند نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا صرف سنی لوگوں نے نہیں کیا تھا، میں شیعہ سنی کی اس لڑائی میں کئی دفعہ سنی افراد کو مرتا ہوا دیکھ چکا ہوں، اور کئی دفعہ شیعہ افراد کو بھی مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس فرقہ واریت کی جنگ میں ایک دوسرے کا نقصان کر کے دونوں طرف کے لوگ اس غرور میں مبتلا تھے کہ وہ اصل دین سے جڑے ہوئے ہیں اور وہی اللہ کے قریب ہیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اللہ کا دین اس لڑائی اور فرقوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا تھا، نہ ہی اپنے جیسے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو بے دردی سے مارنا، گالم گلوچ میں خاندانوں، نسلوں اور
اور حتیٰ کہ صحابہ اکرام پر اول فول بکنا اللہ کا دین ہے۔ میں اداس سا اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنی جیب میں رکھی جانے والی پرچی کا خیال آیا۔ میں نے اپنے کٹے پھٹے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ وہ کاغذ اب بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر اسے کھولا تو اس میں لکھی تحریر نے مجھے گمسم کر دیا۔ میں ساکت سا اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ اس کاغذ میں میری بے گناہی کا ثبوت تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ پولیس مجھ پر یقین کرے گی۔ پھر بھی میں نے اگلی بار پولیس افسر کے آنے پر اس سے بات کی اور اسے کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ بات کا ثبوت میرے پاس ہے۔ میری بات پر پولیس والا ابرو چڑھا کر طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، مگر میں خود کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ پولیس والے کی طرف بڑھایا۔ دھواں اور جلا سا کاغذ دیکھ کر پولیس والا سیدھا ہوا اور جلدی سے کاغذ کھول کر اس میں لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ میں امید بھری نظروں سے پولیس والے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کاغذ پڑھنے کے بعد مجھے بے گناہ مان لے اور میری جان چھوڑ دے، مگر اس پولیس افسر نے وہ سب پڑھ کر داد دینے والے انداز میں سر ہلایا اور بولا کہ ماننا پڑے گا، تم جیسے عیار قاتلوں کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے۔ تم اس حال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ایک کہانی تیار کر کے آئے ہو، مگر ہم پاگل بالکل نہیں ہیں۔ وہ کاغذ مٹھی میں دبا کر بال بناتا مجھ پر پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ میں پولیس والے کی بات پر ہمت ہار گیا۔ وہ لوگ مجھے بے قصور ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے بے گناہ ثابت کیا گیا تو انہیں ان خود کی حملہ آور عورتوں کی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ اس محنت سے بچ رہے تھے اور کیس کی فائل مجھے مجرم ثابت کر کے بند کر دینا چاہتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کی نہایت دردناک المیہ ہے۔ ہمارے محافظ، ہماری پولیس میں گنے چنے افراد اپنے پیشے سے ایماندار تھے، ورنہ باقی سب ایسے ہی تھے، لاپرواہ اور بے حس، جو مجھ جیسے بے گناہ لڑکے کو سزا دے کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ میں نے کوئی راستہ نہ پا کر خاموشی سے اس وارڈ میں موجود ایک نرس سے التجا کی کہ وہ ایک بار مجھے گھر والوں سے بات کروا دے۔ اس نرس کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے رازداری سے مجھے اپنا موبائل پکڑا دیا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے گھر کا نمبر ملایا۔ میرے والد اور بھائی پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میری کال پر فکر مند ہو گئے۔ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں سب احوال دیا تو وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ میں نے پولیس کا ذکر گول مول کر دیا تھا۔ میں یہ بات ان سے مل کر تفصیل سے بتانا چاہتا تھا۔ میری کال کے بعد چند گھنٹوں میں ہی میرے گھر والے ہسپتال پہنچ گئے۔ میری حالت دیکھ کر میرا باپ تڑپ اٹھا تھا۔ میں زخموں سے بھرا بستر پر بے بس پڑا ہوا تھا۔ سرکاری ہسپتال کے بھرے ہوئے وارڈ میں مجھے دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے اچھے ہسپتال لے جانے کا سوچا، مگر میں وہاں سے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے باپ بھائیوں کا سارا حال دے دیا اور انہیں بتایا کہ پولیس والے مجھے ٹھیک ہونے تک کہیں نہیں جانے دیں گے، اور ٹھیک ہونے پر وہ مجھے جیل لے جانے والے تھے۔ میری بات سن کر میرا باپ مجھے ڈانٹنے لگا کہ میں مجالس میں کیا کرنے جاتا رہا ہوں۔ میں اس جگہ موجود تھا جو میرے لیے نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ بغیر محنت کیے سیدھا مجھ پر الزام لگا کر بری ہو گئے تھے۔ میں شرمندہ سا ان کی بات سن رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں غلط کرتا تھا۔ وہ سب شیعہ افراد جن کا نقصان ہوا تھا وہ بھڑکے ہوئے تھے، اور جب انہیں میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں سنی ہوں تو وہ بھی مجھے ہی مجرم مان رہے تھے۔ ساری بات اسی فرق کی تھی جو ہم مسلمانوں نے اپنے درمیان پیدا کر دیا تھا۔ وہ سب اسی فرق کی وجہ سے میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں کچھ سنبھلا تو پولیس مجھے جیل لے گئی۔ میں نے اپنے باپ کو وہ کاغذ پکڑا دیا تھا۔ اس کاغذ میں اس عورت نے اس دھماکے کی وجہ بتا دی تھی۔ اس نے جو لکھا تھا اس کے مطابق مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ 10 عورتیں آپس میں رشتہ دار تھیں۔ ان میں 2-3 بہنیں اور بہنوں کی جوان بیٹیاں تھیں۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے گھر کے مرد درس دیتے تھے اور دینی تعلیم دیتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے شیعہ افراد کی مجالس میں صحابہ اکرام پر بولے جانے والے کچھ الٹے سیدھے الفاظ کی وجہ سے کچھ سنی افراد بھڑک اٹھے تھے، اور انہوں نے مل کر شیعوں کے خلاف ایک مہم تیار کی۔ وہ ہر جگہ شیعوں کو برا بھلا کہتے اور انہیں کافر ماننے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے جذباتی ہو کر یہ بھی کہہ دیا کہ شیعہ فرد کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی ایسی باتوں نے شیعہ افراد کو بھڑکا دیا تھا۔ انہوں نے غصے سے ان سنی افراد کو پکڑ کر ان کا قتل کر دیا۔ ان کے شہید ہونے پر ان کی گھروں کی عورتیں لاوارث ہو گئیں۔
ان کے دلوں میں شیعوں کی نفرت آگ کی طرح بڑھ گئی تھی۔ اب نہ جانے کون غلط تھا اور کون ٹھیک، مگر دونوں طرف ایک دوسرے کو مار کر سکون حاصل کیا جا رہا تھا۔ وہ عورتیں بھی خود کو شہید کرنے کا سوچ کر اس مجلس میں آ گئی تھیں۔ اس عورت نے مختصر الفاظ میں مجھے اپنے روداد لکھ کر معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس تحریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے منصوبہ بنا کر آئی تھیں کہ کسی شیعہ کی مدد سے اندر داخل ہوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ایک سنی لڑکے کو پھنسا دیا تھا، مگر اس عورت کا احسان تھا کہ وہ مجھے سچائی بتا گئی، اور وہی سچائی میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے یا بے گناہ، مگر میرے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ میں جیل پہنچ چکا تھا۔ پیچھے میرے والد نے بہترین وکیل چن لیا۔ اس وکیل نے کچھ ہی عرصہ پہلے شہید ہونے والے مذہبی افراد کی معلومات نکال کر ان کے گھروں تک رسائی حاصل کی اور ثبوت اکٹھے کر کے ایک فائل تیار کر لی۔ وہ عورتیں کسی تنظیم کا حصہ نہیں تھیں، وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ثبوتوں کی ایک فائل اکٹھی کر کے وہ لوگ عدالت پہنچے تو میرا دوست بھی ساتھ تھا۔ وہ بہت زخمی تھا، مگر دوستی کی خاطر وہاں آ گیا تھا۔ وہ مجھے بچپن سے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا میں خالی ہاتھ وہاں پہنچا تھا، میرے پاس کوئی بم نہیں تھا۔ عدالت میں میرے حق میں ثبوت پیش کیے گئے اور ان حملہ آور عورتوں کی تفصیل دی گئی تو تب جا کر میں بے گناہ ثابت ہوا تھا۔ مجھے عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا۔ میں گھر آ گیا، مگر مجھے اچھا سبق مل چکا تھا کہ میں آئندہ کم از کم اپنے اللہ کے ساتھ ایماندار رہوں، چاہے میں کوئی فرقہ نہ اپناؤں، مگر مجھے اللہ کو اپنانا چاہیے تھا۔ میرے واقعے کے بعد میرے گھر والوں کا بھی دل ایسا برا ہوا کہ میرے بھائیوں نے اپنا چلتا ہوا کاروبار ختم کر دیا اور لوہے کا سامان بنانے کی دکان کھول لی۔ میں اب اپنے دوست سے ملتا ہوں، ہمارے درمیان فرقوں کا کوئی فرق حائل نہیں ہوتا تھا، مگر میں اب بہت محتاط ہو چکا ہوں، اور میری ان سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو چاہے شیعہ ہیں یا سنی، اس جگہ پر کبھی مت جائیں جو آپ کے لیے نہیں ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی اس بات کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑ جاتی ہے۔